الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سامعین محترم، مومن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بنیادی حکم متوجہ ہوتا ہے اپنے فصل کے کاٹنے پر، اور وہ حکم ہے عشر کا۔ زکوٰۃ اور عشر ان دونوں کا ثبوت قرآن اور احادیث سے ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے اسی طرح عشر کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق وقتاً فوقتاً تذکرہ ہوتا رہتا ہے، رمضان میں بھی، فطرانے کے ضمن میں بھی ہو جاتا ہے اور قربانی کے ضمن میں بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک معلوم اور معروف حقیقت ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی اور اقامت صلاح کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشہور قول کے موافق 32 جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 32 مقامات پر، اور جہاں جہاں صرف زکوٰۃ کا حکم ہے وہ ان کے علاوہ ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ اور نماز کو ساتھ ساتھ ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں کا مقام اور درجہ تقریباً قریب ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں ان دونوں کا تذکرہ اکثر اور بیشتر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نماز کے ساتھ جمع کیا ہے، پس دونوں میں فرق نہ کرو۔ تو معلوم ہو گیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، تو ان دونوں کا درجہ اور مقام یہ قریب ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ اکٹھا فرمایا ہے۔ اور زکوٰۃ اور عشر کے ادا کرنے میں 3 پہلو ہیں، 3 فوائد ہیں اور 3 حکمتیں ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر کے متعلق یہ 3 فوائد اور 3 حکمتیں اور 3 خصوصیات میں سے پہلی حکمت اور پہلی خصوصیت اس میں عبادت کا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرنا، اس میں ایک پہلو عبادت کا ہے کہ جیسے نماز میں بندہ رکوع اور سجدہ کر کے اپنے عاجزی
تزلل جسم اور زبان سے کرتا ہے، جسم کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا ہے، اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں زمین پر اور مٹی میں اپنا چہرہ جو انسان کے جسم میں تمام اعضاء میں سے ایک شرافت والا عضو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیکتا ہے اور عاجزی کرتا ہے، اور زبان سے بھی عاجزی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے لیے وہ عاجزی اور تواضع کرتا ہے نماز میں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے اپنا نہیں خدا کا سمجھتا ہے اور اس کی رضا کے لیے اس کو قربان کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی میں ایک پہلو وہ عبادت کا ہے کہ جیسے نماز میں مومن مسلمان عاجزی اور انکساری ظاہر کرتا ہے جسم سے اور زبان سے، بے نہیں اسی طرح مومن مسلمان کا اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اس بات کا عملی طور پر ثبوت دیتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ تو ایک پہلو اس کا ہو گیا ہے عبادت کا کہ یہ عبادت ہے۔ دوسرا پہلو زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی میں اور دوسری خصوصیت اور صفت وہ ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کی مدد اور تعاون کرنا ہے کہ زکوٰۃ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندے ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، اس پہلو کے حساب سے زکوٰۃ اخلاقیات میں سے ایک اہم باب ہو گیا ہے۔ اخلاقیات میں سے ایک اہم چیز وہ زکوٰۃ اور عشر بھی ہو گئی ہے، اس لیے کہ ایک مومن مسلمان کے ساتھ تعاون کرنا اور مدد کرنا یہ ہر مومن مسلمان کا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ اور دوسرے حدیث میں بھی المؤمنون کرجل واحد، تمام مومن مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن مسلمان یہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ لازمی بات ہے جب ایک ماں باپ سے جو بھائی پیدا ہوتے ہیں، جو اولاد پیدا ہوتی ہے، ان میں سے اگر ایک تکلیف میں ہو تو دوسرے بھی اسی طرح تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح عام معاشرے میں تمام مومن مسلمانوں کا یہی کردار ہونا چاہیے، اور یہ مومن مسلمان کے اخلاقیات اخلاقی طور پر ایک اہم فرض اور فریضہ ہے کہ وہ اسی طریقے کے ساتھ مظاہرہ کرے گا کہ میرے اس مومن مسلمان کو تکلیف ہے، یہ تکلیف مجھے ہے اصل میں، اور اس تکلیف کو دفع کرنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کے ذریعے مومن مسلمان وہ تعاون اور اعانت کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی میں تیسرا پہلو، تیسری خصوصیت اور صفت یہ ہے کہ اس میں اس بات کی افادیت ہے کہ حب مال اور دولت پرستی جو ایک ایمان کش اور نہایت مہلک روحانی بیماری ہے، زکوٰۃ اس کا علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن مسلمان کو مال دیتا ہے، اور اس مال کی جو محبت ہے اور دولت پرستی ہے، اس دولت پرستی جیسی بیماری کو مومن مسلمان سے نکالنے کے لیے، اور یہی دولت پرستی ایمان کش بیماری ہے، اور روحانی بیماریوں میں سے تمام بیماریوں میں سے مہلک بیماری ہے، ایمان کش ایمان سے بھی مومن مسلمان کو خلاص کر دیتی ہے یہ دولت پرستی اور حب مال، مال کی محبت۔ اس مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اور دولت پرستی سے بچنے کے لیے اور مال کے دوسرے مضر اثرات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان کو زکوٰۃ کا حکم دے دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ اس مال کی محبت اور دولت پرستی جیسی بیماری تمہارے دل سے نکل جائے، ایمان کش بیماری تمہارے دل سے نکل جائے۔
تو یہ ایک روحانی علاج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان پر زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا ہے کہ اس جیسے روحانی بیماریاں اور اس کے زہریلے اثرات سے اس کے نفس کی پاکی اور تزکیہ کا ذریعہ بن جائے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان لوگوں کے اموال اور ان کے مالوں سے صدقہ لے لو، تو تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ ان کو صاف ستھرا اور پاک کر دیں اس صدقے کے ذریعے۔ تو یہ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ مومن مسلمان کے نفس کے لیے، اخلاقیات کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اور اسی طرح تمام مال کو پاک کرنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، رکوع کرو، مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زکوٰۃ لغتاً یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی ہے پاک کرنا اور دوسرا معنی ہے بڑھنا۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ حکم ہے، جو مومن مسلمان اپنے مال کا زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کا مال بڑھتا بھی ہے۔ بظاہر آپ کو مال گھٹتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جس چیز کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے ہمیں اس پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ظاہری چیزوں پر اعتماد اور بھروسہ مت کرو، ظاہری طور پر تمہیں وہ مال گھٹتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اتنی برکت ڈالے گا، اتنی برکت ڈال دے گا کہ تمہارے ذہن میں اور تصور میں بھی نہیں ہوگا، اتنا مال اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑھا دے گا۔ اور اصل چیز قرآن اور حدیث کے حوالے سے برکت ہے، کثرت نہیں ہے۔ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو برکت مانگو، کثرت مت مانگو کہ یا اللہ زیادہ کر دے، زیادہ کر دے، یا اللہ برکت ڈال۔ برکت کس سے کہتے ہیں؟ تھوڑی چیز زیادہ افراد کے لیے کافی ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بہت ساری چیز ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تھوڑے افراد کے لیے بھی کم پڑ جاتی ہے۔ تو شریعت میں کثرت کی حوصلہ افزائی نہیں ہے بلکہ برکت کی حوصلہ افزائی ہے۔ کثرت کی تاکید نہیں ہے کہ تم کثرت مانگو، بلکہ برکت کی تاکید ہے تم اللہ تعالیٰ سے برکت اور خیر مانگتے رہو کہ یا اللہ تھوڑی چیز زیادہ کے لیے کافی ہو جائے، ہمارے لیے تھوڑے میں یا اللہ برکت ڈال دے، خیر سے ہو اور اس میں برکت ہونی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور مال میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومن مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہی زکوٰۃ والا مال جس مال سے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا ہے، بقیہ مال کو تم جمع بھی کر سکتے ہو اور وہ مال تیرے لیے خیر کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو جو مناسب طریقے سے شریعت کے اصولوں کے مطابق صاحب نصاب زکوٰۃ کا مال ادا کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو زکوٰۃ
یہ قرآن اور احادیث کے حوالے سے اسلام کا تیسرا رکن ہے اور فرض ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں، قال الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک پل ہے، اسلام کا ایک پل ہے۔ جیسا کہ پل کسی جگہ جانے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ یہ ایک راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، یا اللہ تعالیٰ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ عبدالعزیز ابن عمیر رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پوتے فرماتے ہیں کہ نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچا دے گی، اور روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور صدقہ تجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دے گا۔ صدقہ اور زکوٰۃ اور عشر یہ تمہیں بادشاہ کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کی ادائیگی کی کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رجل، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ ارأیت ان ادى الرجل الزکاۃ مالہ، کہ یا رسول اللہ اگر ایک شخص اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، من ادى زکوٰۃ مالہ، کہ جس نے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کر دیا، فقد ذهب عنہ شرہ، اس مال کا شر اس سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ جو مال باقی رہ جاتا ہے اس مال کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے۔ لیکن اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اور عشر ادا نہیں کرے گا، اس مال کے شر سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ نہ معلوم وہ مال کہاں پر خرچ ہو جائے، کیسے خرچ ہو جائے، نقصان ہو جائے، یا اس طرح تکلیف کا باعث بن جائے، پریشانی کا باعث بن جائے، بیماریوں کا باعث بن جائے، گھر میں گھریلو پریشانیوں کا باعث بن جائے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس مال کے شر سے وہ شخص نہیں بن سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد کعبہ بیت اللہ شریف میں حتیم میں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ حتیم یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام حتیم میں تشریف فرما تھے، کسی شخص نے تذکرہ کیا کہ فلاں آدمیوں کو بڑا نقصان ہو گیا، سمندر کی موج نے ان کے مال کو ضائع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنگل ہو یا سمندر، کسی جگہ بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ضائع ہوتا ہے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے حفاظت کیا کرو، اور اپنے بیماروں کی صدقے سے دوا کیا کرو، اور بلاؤں کے نزول کے ذریعے بلاؤں کے نزول کو دعاؤں سے دور کیا کرو۔ دعا اس بلا کو زائل کر دیتی ہے جو نازل ہو گئی، اور اس بلا کو روک دیتی ہے جو ابھی تک نازل نہ ہوئی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا بقا چاہتے ہیں یا ان کی بڑھوتری چاہتے ہیں تو اس قوم میں گناہوں سے عفت اور جود و سخا بخش دیتے ہیں، کہ اس میں جود و سخا بڑھ جاتی ہے اور گناہوں سے مومن مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں خیانت پیدا کر دیتے ہیں۔ دعا کے لیے متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، اور حرام پیٹ میں حرام نہیں ہونے چاہیے۔ آپ پھر جب دعا مانگیں گے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے اور قبول نہ ہو۔ دعا قبول ضرور ہوتی ہے، یا تو وہ چیز دنیا میں مل جاتی ہے، یا وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور یا وہ دعا کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، رو رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو۔ دعائیں پڑھنے سے نہیں، مانگنے سے قبول ہوتی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو اجر ثواب بے بہا عطا فرمائیں گے، وہ عرض کریں گے، یا اللہ یہ کس چیز کے عوض میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہاری دعائیں ہیں، دنیا میں تم نے یہ مانگا تھا ہم نے نہیں دیا تھا، تم نے یہ مانگا تھا ہم نے نہیں دیا تھا، یہ دعا مانگی تھی تمہیں مل گئی تھی، یہ چیز مانگی تھی تمہیں مل گئی تھی، تو نے یہ مانگا تھا نہیں ملا تھا۔ وہ دعائیں تمہارے لیے یہاں ذخیرہ ہو گئی تھی،
وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، آج قیامت کے دن مجھے سب کا صلہ مل جاتا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مناجات اور سرگوشی میں مشغول ہونا چاہیے، مومن مسلمان کی شان ہے۔ بہرحال مال اگر ضائع ہوتا ہے تو مال کے ضائع ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا مال جل کر راکھ ہو جائے، مال کے ضائع ہونے کی اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کہیں بے جا خرچ ہو جاتا ہے، بیماروں پر لگ جاتا ہے، یا اور کہیں پر نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ اور بلاؤں کو دفع کرو صدقے اور خیرات کے ساتھ۔ زکوٰۃ بھی ذکر ہو گیا اور صدقہ بھی ذکر ہو گیا۔ احادیث میں ہے الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ یہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، لیکن اخلاص ہونا چاہیے۔ بار بار میں کہتا ہوں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم چرند پرند کو صدقہ ڈالتے ہیں، دانے ہو گئے، روٹی ہو گئے، پانی۔ اگر آپ ایک ہفتہ یہ کام کرو گے، ایک ہفتے کے اندر اندر جس مقصد کے لیے کرو گے وہ ضرور پورا ہوگا، وہ ضرور پورا ہوگا۔ اگر پورا نہ ہوا تو آ کر مجھ سے پھر گلہ کر لیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ سوچیں تو چرند پرند جانور، ان پر اگر صدقہ اور خیرات کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مراد پوری فرماتے ہیں، تو جب انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے ساتھ احسان اور بلائی کرنے پر عظیم الشان نعمتیں ہیں، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے ساتھ جب احسان اور بلائی کرو گے تو کتنا درجہ ہوگا۔ لیکن اخلاص، وہاں پر اخلاص ہے۔ چرند پرند سے ہمیں کیا گلہ شکوہ ہے؟ ان سے نہ ہم کچھ مانگتے ہیں، نہ وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں، نہ ہم کو ان سے کوئی طمع ہے، نہ لالچ ہے، نہ ہرس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ اگر اخلاص سے بھلائی کی جائے تو اس کی بنسبت زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن اخلاص سے ہونا چاہیے۔ ہمارے نیتوں میں اور ہمارے اعمال میں کھوٹ ہے، اخلاص نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ان کو ضائع مت کرو۔ آپ نے تھوڑی سی ادنا سی تکلیف بھی دے دی ہے یا جتلا دیا ہے، بس صدقہ ختم ہو گیا۔ نیکی کرو، دریا میں ڈالو، ہر کوئی یہ کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب کوئی صحیح اپنے دل دماغ میں نہیں بٹھاتا ہے۔ نیکی کرو، دریا میں ڈالو۔ آپ اگر سوئی لے لیں اور دریا میں پھینک دو تو آپ اس سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے ہو، پھرتے رہو۔ آپ اس سوئی کو نہیں نکال سکتے ہو، بے نہیں۔ اسی طرح آپ نے کسی بھی مومن مسلمان کے ساتھ کوئی بھی نیکی کر لی، احسان اور بھلائی کر لی ہے، اس کو آپ دریا میں ڈال دیں، مطلب یہ کہ سوئی کی طرح اس کو بھول جاؤ، اس کو بھول جاؤ۔ جس کے ساتھ بھلائی کی ہے اگر وہ تمہیں گالی دے، مارے، پیٹے، گھر سے نکالے، سب کچھ کہے، تمہارے زبان کی نوک پر بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا ہے۔ مت جتلاؤ احسان۔ احسانات جتلانے کا تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، احسان تو جتلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اس کو اختیار ہے۔ انسانوں کو تو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ احسان جتلائے۔ جب تمہارے زبان پر آ گیا کہ تو وہی شخص ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، احسان فراموش، تیری نیکی ضائع ہو گئی ہے۔ پھر تو وہ نہیں ہو گیا کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو، تم نے تو اس پر عمل نہیں۔ بہرحال ایک حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے وہ اگر خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، پیچھے میراث کے طور پر چھوڑ جائے گا تو گویا جہنم کا توشہ چھوڑ گیا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ شریعت اسلام کا تیسرا رکن ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ یکنزون الذهب والفضة، سونے اور چاندی کو خزانہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کے ساتھ خوشخبری دے دو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور اس سونے چاندی کے خزانے کو تپایا جائے گا
جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم، پھر اس کے ساتھ داغا جائے گا ان کے پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے کروٹوں کو، وظہورہم، اور ان کے پشتوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم لوگوں نے اپنے پاس خزانہ کیا ہوا تھا، جمع کیا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا مزہ جو تم لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جو سونا اور چاندی ہے، انسان کے 3 اعضاء کا ذکر ہوا ہے، پیشانی، پہلو اور پشت، یا تو مراد اس سے سارا جسم ہے، اور یا مفسرین حضرات فرماتے ہیں یہ کنجوس اور بخیل قسم کا آدمی جو ہوتا ہے نا، ایک کنجوس ہے، ایک بخیل ہے، ایک مکی چوس ہے۔ بخیل نہ خود پر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، کنجوس اپنے اوپر خرچ کرتے ہے، دوسروں پر نہیں کرتا ہے، اور مکی چوس وہ ہوتا ہے جب مکھی بھی گھی میں گر جاتی ہے نا اسے بھی چوستا ہے۔ تو یہ کنجوس اور بخیل آدمی جو ہوتا ہے، اس کے پاس جب ضرورت مند آتا ہے اور اپنی ضرورت پیش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ماتھے پر بل آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ اگر سائل اور ضرورت مندوں سے نہیں چھوڑتا ہے تو پھر کروٹ کرتا ہے نا، یا یوں کر لیتا ہے یا یوں کر لیتا ہے، اگر تب بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر پیٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی خصوصیت کے ساتھ ان 3 اعضاء کا ذکر فرمایا کہ ان کے پیشانیوں اور ان کے کروٹوں پہلوؤں کو اور ان کے پیٹوں کو اس کے ساتھ داغو، ھذا ما کنزتم، سخت الفاظ ہیں، یہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو تم لوگوں نے خزانہ اور مال جمع کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فلم یؤد زکاتہ مسل لہ مالہ، اور اس مال کا اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو وہ مال اس کے لیے قیامت کے دن ایک سانپ بن جائے گا، شجاعا اقرع لہ زبیبتان، ایک ایسا سانپ ہوگا جس کے سر پر بال نہیں ہوں گے۔ جس سانپ کے سر پر بال نہیں ہوتے ہیں یہ بہت زہریلا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، وہ سانپ اس کے گلے میں توق کر کے ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے دونوں باچوں کو پکڑے گا، یوں کھینچے گا، ثم یقول انا مالک انا کنزک، اور پھر وہ سانپ اسے کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں۔ ثم تلا، پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين، اور گمان نہ کرے، خیال نہ کریں جو لوگ بخل کرتے ہیں بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ قارون کی طرح مت کہو کہ یہ تو میری اپنی کیمیا ہے، میں خود سونا بناتا ہوں، مال بناتا ہوں، اللہ کا فضل کہو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، الحمدللہ، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان عاجز ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان عاجز ہے، بہت عاجز ہے۔ بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو مال تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں تو یہ گمان مت کرو ہوا خیر لہم کہ یہ بخل کرنا اور کنجوسی کرنا یہ عمل تمہارے لیے خیر ہوگا، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے شر ہے، یہ تو تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اور یہی مال ان کے گلے میں قیامت کے دنوں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، مر کھپ جائے گا انسان۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر انسان کو بخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ تو زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی میں ہے عشر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ عشر کے متعلق فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ کھیتی کو کاٹنے کے دن اس کا جو حق ہے شریعت کے مطابق وہ ادا کر دو، شریعت کے اصولوں کے مطابق
اس میں جو عشر بنتا ہے یا نصف عشر بنتا ہے وہ تم ادا کر دو۔ اور عشر کے متعلق دوسری بھی آیات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ اور عشر کے لیے بیان ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں دی ہوئی ہیں، اور یا وہ انہوں نے زمینیں ٹھیکے پر لی ہوتی ہے یا اسی طرح اجارے پر لی ہوتی ہے، مزارعت اور بٹائی پر لی ہوتی ہے، اس کو اپنے مال اور اپنے گندم اور اپنے فصل کا عشر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم مومن مسلمانوں کو جو یہ کیفیت بنی ہوئی ہے اور طرح طرح بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، یہ ہم اپنے ہاتھوں سے زمین اور آسمان اور اسی طرح سمندروں میں نقصان پھیلاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور عشر ادا کرنا تو ہم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ غریب آدمی کو جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، مالدار کا گریبان پکڑ کر لینے کے بھی اس کو حق ہے، نکالو اللہ تعالیٰ کا مال، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے زکوٰۃ۔ اور اس پر بھی مالدار لوگ اور صاحب نصاب لوگ بہت بڑے اژدہا کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا مال بھی نہیں دیتا، تو یہ تو اس کی غلط فہمی ہے۔ پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی اس کی زندگی میں آتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ عشر کا بھی یہی حکم ہے۔ اور عشر کیا ہے؟ زکوٰۃ کی طرح عشر بھی شریعت کے بنیادی احکامات میں سے ہے، جو زمین کے پیداوار کے بدلے شکرانے کے طور پر واجب ہوتا ہے۔ اور عشر بھی زکوٰۃ کی طرح گناہوں سے پاکی اور مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ عشر کا حکم بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح زمین سے جو پیداوار حاصل ہو، اس سے کھیتی پر آنے والے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، ہل ہو گیا، بیل ہو گیا، مزدوری ہو گیا، ٹریکٹر ہو گیا، اور اسی طرح حفاظت وغیرہ، الگ کیے بغیر تمام پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ دینا فرض ہے۔ اور اگر پیداوار سے کوئی بھی اخراجات الگ کیے گئے ہوں تو ان اخراجات کا حساب کر کے عشر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ عشر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ عشر کس پیداوار میں ہے؟ عشر ہر اس پیداوار پر واجب ہے جس کو اگانا مقصود ہو۔ اگر گھاس کو اگانا بھی مقصود ہو، آپ نے زمین اس پر مصروف کر دی ہے، تب بھی آپ اس میں عشر دیں گے۔ سبزیاں ہوں، غلہ ہو، جانوروں کا چارہ ہو، کوئی بھی پیداوار ہو، خواہ ذاتی استعمال کے لیے ہو یا فروخت کرنے کے لیے، اس میں زکوٰۃ عشر واجب ہوگا۔ تمام پیداوار سے عشر یا نصف عشر یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ کس طرح متعین کریں گے؟ جس فصل کو مکمل یا زیادہ تر سیراب کرنے میں محنت یا خرچ آتا ہو، جیسے اس کے لیے کنویں سے پانی کھینچا جاتا ہو یا نہر سے پانی لانا پڑتا ہو یا پانی خریدنا پڑتا ہو، سیراب کرنے میں مزدوری دینی پڑتی ہو یا پیٹرول کا خرچ پڑتا ہو، تو ایسی صورت میں اس پیداوار میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اور جس فصل کو مکمل یا زیادہ تر سیراب کرنے میں محنت یا خرچہ نہ آتا ہو، جیسے بارش سے سیراب ہو یا بغیر محنت کے مفت سیراب کی جاتی ہو، تو ایسی پیداوار میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ آپ 20واں من دیں گے یا 10واں من دیں گے، آپ 20واں پھل دو گے یا 10واں پھل دو گے۔ اور جو پیداوار 20 سال میں قدرتی پانی سے اور 20 سال محنت سے سیراب ہوتی ہو تو اس میں اکثر وقت کا اعتبار ہوگا۔ اگر اکثر سال یا نصف سال اپنی محنت سے سیراب ہو تو نصف عشر واجب ہوگا۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، نذر اور کفارے میں واجب شدہ چیز کی جگہ اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس 4 من گندم ہے، اس کا وہ 4 من عشر ہو گیا ہے، میں گندم نہیں دیتا ہوں، بازار میں جو اس کا ریٹ ہے آپ وہ کسی کو دے دیں، تب بھی آپ کا عشر ادا ہو جائے گا۔ عشر کا تعلق زمین کے پیداوار سے، اس لیے قرض کے ہوتے ہوئے عشر بھی ادا کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہو میرے اوپر قرض ہے میں عشر نہیں دوں گا، اسی لیے عشر کا تعلق پیداوار سے ہے۔ اور اگر کسی نے زمین مزارعت پر دی ہے، مزارعت بٹائی پر زمین دینا عموماً ایسے ہوتا ہے، زمیندار کی زمین ہوتی ہے اور اسی طرح محنت
اور بیج اور حل وغیرہ یہ کاشتکار کے ذمے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے اپنے فصل کا حصہ ملتا ہے پیداوار کا، لہٰذا دونوں پر عشر ادا کرنا وہ واجب اور ضروری ہوگا۔ اور اگر کسی نے زمین اجارے پر دی یا ٹھیکے پر دی، یعنی نا کرائے پر دے دی ہے، ٹھیکے پر دے دی ہے اور اجارہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کاشتکار کے ذمے پر عشر واجب ہوگا۔ اگر زمیندار عشر زیادہ لیتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو پھر اس پر عشر دینا واجب ہوگا۔ بہرحال